بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کشمالہ نے اپنے گیلے بالوں کو برش کیا اور پھر چہرے پر میک اپ کرنے لگی۔ خیر ہو، چھٹی والے دن اتنا بن سنور کر کدھر جا رہی ہو؟ اس کی امی نے کمرے میں آ کر انتہائی حیرانگی سے پوچھا تو اس کا ہاتھ لپسٹک لگاتے لگاتے رک گیا اور وہ ایک دم سے اپنی امی کی طرف دیکھ کر بولی، سونیا کے گھر جا رہی ہوں۔ تو اس کی امی نے انتہائی غصے سے اس کی طرف دیکھ کر کہا، اس امیر زادی کے گھر تمہارا کیا کام ہے؟ کتنی دفعہ کہا ہے دوستیاں صرف کالج تک محدود رکھا کرو، انہیں گھر تک لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کیا کسی سے کم ہوں؟ وہ اٹلا کر بولی تو اس کی امی نے انتہائی سخت لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بات کمی بیشی کی نہیں ہے کشمالہ، بات یہ ہے کہ وہ امیر لوگ ہیں، ان کی اور ہماری کلاس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کہاں وہ سیٹ لوگ اور کہاں ہم مزدور پیشہ لوگ۔ مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اتنے امیر گھرانے کی لڑکی نے تمہیں دوست کیسے بنا لیا؟ تو وہ خفگی سے بولی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ پورے کالج کی سب سے حسین لڑکی ہوں میں، لڑکیاں مجھ سے بات کرنے کے لیے مری جاتی ہیں اور آپ کہتی ہیں کہ اس نے تمہیں دوست کیسے بنا لیا؟ میں جس کی دوست بن جاؤں نا امی، لڑکیاں اس پر فخر کرتی ہیں، بس میرے گھر والے میری قدر نہیں جانتے اور ہر وقت مجھے ڈی گریڈ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کی امی سے ڈپٹ کر بولی، تمہیں میں کیسے سمجھاؤں، تم بچی تو نہیں ہو اب۔ خیر تمہیں جتنا بھی سمجھا لو، تمہاری چھوٹے سے مغز میں میری بات نہیں آئے گی، لیکن یہ بات کان کھول کر سن لو کہ شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جانا۔ اگر تمہارے ابا کو پتہ چل گیا کہ تم اتنے ہائی فائی سوسائٹی میں گئی ہو تو وہ تمہارا پاکٹ منی بند کر دیں گے۔ ویسے بھی وہاں پر کوئی لوکل بس یا چنگچی تو چلتی نہیں کہ مناسب کرایہ لے کر وہاں تک پہنچا دیں۔ وہاں تو جانے کے لیے باقاعدہ ٹیکسی کا ہونا ضروری ہے، اور ٹیکسی کا کرایہ تمہیں پتہ ہے آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ ضرورت ہی کیا ہے ایک دن میں 1200 اڑانے کی؟ تو وہ سر پکڑ کر بولی، امی کمال کی باتیں کرتی ہیں آپ، اتنی امیر کبیر لڑکی سے دوستی کی ہے تو وہ مجھے ٹیکسیوں میں ذلیل تھوڑی ہونے دے گی، گاڑی بھیجے گی وہ، اور آپ کی بیٹی مزے سے اے سی لگی گاڑی میں ان کے گھر پہنچے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، بہرحال شام کو جلدی آ جانا، میں تمہارے ابا سے روز روز تمہارے لیے جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ ویسے ہی تمہاری عادتوں سے بہت تنگ پڑے ہیں۔ امی مجھے کم از کم 2 دن لگ جائیں گے، میں شام تک نہیں آ سکتی۔ تمہارا دماغ بالکل خراب تو نہیں ہو گیا؟ جانتی بھی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں تمہارے ابا نے کب رات کسی کے گھر چھوڑا ہے جو اب چھوڑیں گے؟ امی دکین اسی باتوں سے نکل آئیں، بہت ہو گئی، میں ساری زندگی ٹین کے چھتوں والے کمرے میں نہیں گزار سکتی۔ آپ لوگوں نے اپنی حالت تو نہ سنواری، کم از کم مجھے تو کوشش کر لینے دیں کہ میں اس غربت بھری زندگی سے نکل سکوں۔ کب تک ہم کیڑے مکوڑوں کی طرح زندگی گزارتے رہیں گے؟ تو اس کی امی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگیں۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو کشمالہ؟ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم عزت کی روٹی کھاتے ہیں اور عزت اور سکون کی زندگی گزار رہے ہیں، کیا یہ کم ہے؟ ہاں، آپ تو ساری زندگی بس یہی شکر کے کلمے پڑھتی رہیں، اور اب آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی قناعت پسندی میں اپنی ساری خواہشوں کا گلا گھونٹ کے رکھ دوں۔ ایسی زندگی نہیں گزرتی ہے امی جیسے آپ نے گزاری ہے، اس کو زندگی کہتے بھی نہیں ہیں۔ زندگی تو وہ ہے کہ انسان جو آرزو کرے وہ فوراً پوری ہو جائے، جس کھانے کو دل کر رہا ہو وہ فوراً آپ کے سامنے آ جائے، آپ کو بازار جانے کے لیے 10 دفعہ سوچنا نہ پڑے، آپ کا جو دل چاہے آپ خرید لیں، اسے زندگی کہتے ہیں۔ اسے نہیں کہ آپ گھٹ گھٹ کر ساری زندگی ایک کمرے والے مکان میں گزار دیں۔ کشمالہ مجھے تمہاری باتوں پر بہت خوف آتا ہے، اتنی ناشکری کی باتیں مت کیا کرو، جس دن اللہ ناراض ہو گیا نا تو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ آپ نے شکر گزاری کی نا، کیا ملا آپ کو؟ آج اگر تھوڑا سا بیمار ہو جائیں تو ہاسپٹل کے لیے پیسے تک نہیں ہوتے آپ کے پاس۔ میں کم از کم ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی جہاں میں سسک کر مر جاؤں۔ اللہ رحم کرے تم پر لڑکی، مجھے ڈر ہے کہ تم اپنی زندگی میں کوئی غلط راستہ نہ چن لو جس پر ساری زندگی تمہیں پچھتانا پڑے۔ بس کریں نا امی،
آپ تو صبح صبح بس تقریر کرنے بیٹھ گئی ہیں۔ میں تقریر نہیں کر رہی، تمہیں آئینہ دکھا رہی ہوں، کیونکہ میں ماں ہوں۔ میرا فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں اچھی بری بات سے آگاہ کروں۔ آج اگر میں تمہیں ان باتوں سے آگاہ نہیں کروں گی تو کل یہ دنیا تمہیں جب سمجھانے پر آئے گی تو وہ تمہارے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ اسی لیے باز آ جاؤ، روک لو خود کو بھی اور اپنی بے لگام خواہشوں کو بھی۔ اچھا نا امی، ٹھیک ہے، اب بس کریں، بہت ہو گئی۔ اس نے فوراً اپنا پرس گلے میں لٹکایا، آئینے میں تسلی سے ایک بار خود کو دیکھا اور پھر چادر لے کر کمرے سے باہر نکلی تو اس کی امی نے اسے پکارا، تمہارے ابا کو میں کیا جواب دوں گی؟ انہیں اگر پتہ چلا کہ تم کسی دوست کے گھر رہنے کے لیے جا رہی ہو تو وہ مجھ سے لڑیں گے۔ تمہیں پتہ تو ہے ان کے غصے کا۔ تو امی آپ دوست کا مت بتائیں نا، کہہ دیں میں 1-2 دن کے لیے خالہ کے گھر گئی ہوں۔ اتنا بڑا جھوٹ مجھ سے نہیں بولا جاتا کشمالہ۔ وہ اس کی بات پر دہل سی گئی۔ امی بس 2 راتوں کی تو بات ہے، کسی نہ کسی طرح مینج کر لینا۔ اور پھر تیزی سے کہہ کر وہ گھر سے باہر نکل آئی، کیونکہ جانتی تھی کہ جتنی دیر وہ رکے گی اس کی امی اس سے بحث کرتی رہیں گی اور وہ اپنا موڈ مزید خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ آج بہت خوش تھی کیونکہ اسے اپنے انتہائی امیر کبیر دوست کے گھر جانے کا موقع مل رہا تھا۔ اس کی دوست سونیا بہت امیر کبیر لڑکی تھی، بہت بڑی سی گاڑی میں کالج جاتی تھی۔ ایسے میں کشمالہ یہ بات ہر وقت سوچتی تھی کہ جس لڑکی کی گاڑی اتنی قیمتی اور مہنگی ہے وہ نہ جانے کتنے خوبصورت گھر میں رہتی ہوگی۔ تو اس کے دل میں یہ ارمان کروٹ لیتا تھا کہ کاش میں بھی کبھی اس کے گھر جاؤں اور دیکھوں کہ اس کا کیسا لائف سٹائل ہے۔ وہ خوابوں ہی خوابوں میں خود کو اس کے گھر میں گھومتے پھرتے دیکھتی رہتی تھی۔ اب جب اس کی خواہش پوری ہو رہی تھی تو وہ خود کو کیسے روکتی؟ وہ ابھی گلی کے نکڑ پر پہنچی ہی تھی کہ اس نے سونیا کی گاڑی کو دیکھ لیا۔ وہ اس کی گاڑی اور ڈرائیور کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ یہ گاڑی کالج میں سونیا کو لینے کے لیے آتی تھی، لہٰذا وہ پورے اعتماد کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اتنی مہنگی اور شاندار سی گاڑی میں بیٹھ کر وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ہے بھائی، ذرا اسی تو تیز کرنا، توبہ بہت گرمی پڑ رہی ہے۔ اسی کی ٹھنڈک میں وہ جب سونیا کے بنگلے پر پہنچی تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اتنا خوبصورت اور شاندار بنگلہ اس نے فلموں اور ڈراموں میں تو دیکھا تھا، لیکن حقیقت میں تو کبھی ان بنگلوں کے قریب سے بھی نہیں گزری تھی۔ مگر نصیب کی بات ہے، آج وہ اتنے شاندار بنگلے کے اندر جا رہی تھی۔ گاڑی پورچ میں آ کر رکی تو وہ نیچے اتری اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پورچ میں اس گاڑی سے بھی زیادہ شاندار گاڑیاں کھڑی تھیں جس سے وہ اتری تھی۔ سونیا اتنی امیر ہے، میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ یہ کافی بڑا پورچ تھا جس کے دونوں طرف لان تھے، اس میں انتہائی مہنگے پلانٹس اور فلاورز لگے ہوئے تھے۔ وہ یہاں کی ایک ایک چیز کو غور سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ زندگی تو یہ لوگ گزارتے ہیں، ہم لوگ تو بس آج دال بنانی ہے تو کل سبزی بنانی ہے، یہی سوچ سوچ کر اور کھا کھا کر مر جاتے ہیں۔ وہ تلخی سے سوچتے ہوئے جو ہی لاؤنج میں داخل ہوئی تو یہاں کی مہنگی ڈیکوریشن فرنیچر دیکھ کر تو اس کی سانسیں تیز ہونے لگیں، اور جو ہی اندر داخل ہوئی تو اس کی نظر سامنے سے آتی ہوئی ایک ماڈرن درمیانی عمر کی عورت پر پڑی تو وہ وہیں پر رک گئی۔ شکل و صورت میں تو وہ کسی حد تک سونیا سے مل رہی تھی، لیکن جو ہی اس خاتون کی نظر کشمالہ پر پڑی تو وہ وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ آپ کی تعریف؟ انتہائی روپدار انداز میں اس خاتون نے کشمالہ کو مخاطب کیا، جو ترکی سے آئی انتہائی نفیس گلدانوں کو ہاتھوں میں پکڑے کھڑی تھی، لیکن اس کی متلاشی نگاہیں دائیں بائیں گھوم رہی تھیں کسی ندیدے کی طرح۔ اس خاتون کی آواز پر کشمالہ ایک دم سے چونک گئی اور اس نے اپنے ہاتھ سے وہ گلدان دوبارہ سے اپنی جگہ پر رکھے اور سنبھل کر بولی، جی مجھے سونیا سے ملنا ہے۔ پارلر والی ہو کیا؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ کھلے بال اور ڈھیر سارے میک اپ کے ساتھ وہ انہیں پارلر والی ہی دکھائی دی، تو وہ ایک دم سے انکار کرتے ہوئے بولی، نہیں میں پارلر والی نہیں ہوں، بلکہ میں سونیا کی دوست ہوں۔ اچھا تم سونیا کی دوست ہو، کہاں سے آئی ہو؟ کیا نام ہے تمہارے فادر کا؟
تو وہ جھجکتے ہوئے بولی، جی میں یہیں سے آئی ہوں۔ اور میرے ابا جی کہتے کہتے رک گئی اور فوراً بولی، میرے ڈیڈی کا اپنا بزنس ہے۔ اچھا، تمہارے ڈیڈی کا کیا بزنس ہے؟ تو وہ ایک دم سے گڑبڑا کر بولی، ان کی گارمنٹس کی فیکٹری ہے۔ یہ کہاں پر ہے؟ ان کے اس سوال پر اس کا گلا خشک ہو گیا۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس کا کیا جواب دے، تو جواب دینے کے بہانے کھانسنے لگی اور کھانستے کھانستے بولی، مجھے پانی مل سکتا ہے، میرا گلا خشک ہو رہا ہے۔ تو سونیا کی والدہ نے اسے انتہائی عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے پانی بھجواتی ہوں۔ اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک ملازمہ نے اس کے سامنے پانی رکھا تو اس نے فوراً اس سے پوچھا کہ سونیا کہاں ہے؟ تو ملازمہ نے اسے بتایا کہ سونیا بی بی تو پارلر گئی ہیں، بس آنے ہی والی ہوں گی۔ آپ کو اگر کچھ اور چاہیے تو بتائیے گا۔ مجھے سونیا بی بی نے خاص طور پر آپ کے لیے ہدایت کی تھی۔ یہ سن کر اس کی بانچیں کھل پڑی۔ وہ جب گھر سے نکلی تھی تو جلدی میں اس نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ انہیں کہہ دے کہ اچھا سا کھانا لے کر آؤ، لیکن سونیا کی والدہ کے تیور دیکھ کر وہ چپکی بیٹھی رہی اور ملازمہ کو شکریہ کہہ کر سادہ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگا لیا اور انتہائی بدمزہ ہو کر اس نے 2 گھونٹ سے اپنا گلا تر کیا اور گلاس واپس ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب وہ سونیا کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ دل تو چاہتا تھا کہ پوری حویلی کو جلدی سے وزٹ کر لے، لیکن سونیا کی والدہ کے تیور دیکھنے کے بعد تو اس کی ہمت ہی نہ پڑی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ سونیا آ گئی۔ اسے بیٹھا دیکھ کر وہ خوشی سے اس کی طرف بڑھی۔ ارے تم کیسی ہو کشمالا؟ میں تو کافی دیر تمہارا انتظار کرتی رہی، پھر مجھے لگا کہ تم لیٹ ہو جاؤ گی تو میں پارلر چلی گئی۔ ہاں یار، بس تمہیں پتہ ہے نا، ڈیڈی سے اجازت ملتے ملتے ذرا دیر ہو گئی۔ وہ تو مجھے رات کے لیے کہیں رہنے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن جب میں نے تمہارا بتایا کہ تم میری اتنی پیاری دوست ہو تو انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ تو سونیا نے خوش ہو کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، انکل کا احسان تو میں ساری زندگی یاد رکھوں گی کہ جنہوں نے میری پیاری سی دوست کو میرے گھر بھیج دیا۔ ارے یہ گھر تھوڑی ہے، یہ تو محل ہے، محل۔ کشمالا نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر کہا۔ تو سونیا اس کی تعریف پر خوشی سے نہال ہو گئی۔ تمہیں اچھا لگا ہمارا گھر؟ بہت اچھا لگا، بہت ہی خوبصورت گھر میں رہتی ہو۔ چلو تمہیں میں اپنے پیرنٹس سے ملواتی ہوں۔ وہ اسے لے کر اپنے والدین کے کمرے کی طرف بڑھی۔ البتہ کشمالا اس کوٹھی کے جس حصے سے گزر رہی تھی حسرت سے بس تکے ہی جا رہی تھی۔ اتنے میں سونیا سامنے سے آتی ایک انتہائی باوقار شخص کو دیکھ کر رک گئی۔ بابا، میری دوست سے ملیے، یہ میری کالج کی سب سے بیسٹ فرینڈ ہے۔ تو کشمالا نے نظر اٹھا کر اچانک سونیا کے والد کی طرف دیکھا، جو کہ انتہائی ہینڈسم تھے اور انتہائی دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم انکل، کشمالا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ سونیا کے والد نے محبت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، کشمالا انہیں گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کچھ کھلایا پلایا بھی ہے یا بس باتوں میں ہی لگا کر بیٹھی ہوئی ہو؟ تو سونیا ایک دم سے بولی، جی بابا، بس آپ لوگوں سے ملوانے کے بعد میں اسے کچن میں ہی لے کے جانے والی تھی۔ پھر وہ اچانک کشمالا کی طرف مڑے اور کہا، یہ آپ کا اپنا گھر ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک بتائیے گا۔ اور پھر وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ گئے، مگر کشمالا تو جیسے ان لفظوں میں کھو سی گئی۔ تمہارے والد تو بہت ہی خوبصورت ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ کشمالا نے پوچھا۔ تو سونیا نے بتایا کہ ان کے بے شمار کاروبار ہیں جو ملک کے اندر اور باہر پھیلے ہوئے ہیں۔ بابا تو بہت کم گھر میں ٹکتے ہیں، بس ہر وقت بزنس ٹورز میں بزی رہتے ہیں۔ تو کشمالا نے دل ہی دل میں سوچا، یہ آدمی تو چلتا پھرتا ایک ATM کارڈ ہے۔ پھر سونیا سے لے کر اپنی والدہ کے روم میں آئی۔ یہ وہی خاتون تھیں جو اس سے پہلے انٹرویو لے چکی تھیں۔ جانے کیوں انہیں دیکھ کر کشمالا کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ بھی کشمالا کو عجیب چپتی نگاہ سے دیکھ رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ کشمالا سے کوئی سوال کرتیں، اس نے آہستہ سے سونیا کو ٹھوکا مارا، یار مجھے بہت بھوک لگی ہے،
تو سونیا اسے لے کر کچن میں آ گئی۔ وہ جیسے ہی سونیا کی ہمراہی کچن میں داخل ہوئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے کبھی خواب میں بھی ایسا شاندار کچن نہیں دیکھا تھا۔ سامنے دیواروں تک الماریاں سجی تھیں، ان میں چمچماتی ہوئی قیمتی کراکری رکھی ہوئی تھی، جیسے سونے چاندی کے برتن ہو۔ ہر چیز میں ترتیب تھی، جیسے کچن نہ ہو، آرٹ گیلری ہو۔ ماربل کا فرش اتنا صاف چمکتا اور چکنا تھا کہ اسے اپنی صورت اس میں نظر آ رہی تھی۔ اس نے فوراً ہیل والی جوتی اتاری اور ننگے پاؤں فرش پر گھوم گھوم کر دیکھنے لگی۔ اس سے اچانک اپنا کچن یاد آیا، جو بہت چھوٹا اور بوسیدہ سا تھا، جہاں ٹوٹے پھوٹے برتن اور خستہ حال فرش اس کا منہ چڑھاتے، مگر یہاں ہر چیز جیسے خواب کی طرح تھی۔ اس نے دھیرے سے ایک کپ اٹھایا۔ اس کی نفاست اور خوبصورتی کو دیکھ کر اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی لوگ اس طرح کے برتنوں میں کھانا کھاتے ہیں؟ یہ سب کچھ اس کی سوچ سے بہت پرے تھا۔ وہ کچن کے کونے میں کھڑی چاروں طرف دیکھتی رہی، دل میں ایک عجیب سی خلش اور حسرت لیے گمسم ہو گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی اور دنیا میں آ گئی ہو۔ اس نے سوچا کہ ایسے لوگ جن کے پاس یہ سب کچھ ہے، انہیں شاید کبھی یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ ایسا کچن کسی کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اتنے میں سونیا نے اس کے سامنے ناشتہ رکھا تو وہ اپنے خیالوں سے چونک گئی۔ وہ بھی اس کے ساتھ ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھی ہی تھی کہ اچانک ملازمہ نے اسے کہا کہ آپ کو بی بی جی بلا رہی ہیں۔ تو سونیا معذرت کرتے ہوئے اٹھ کر کچن سے باہر چلی گئی، تو اسے لگا جیسے اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی ہوں۔ اتنا سب دیکھنے کے بعد وہ کافی نروس تھی اور اس کو اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے کچھ وقت چاہیے تھا، لیکن اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لیتے ہوئے اس کا شاطر دماغ اسے بار بار اکسا رہا تھا کہ اگر ایسا لائف سٹائل چاہیے تو اس کے لیے کوشش تو کرنی ہی ہوگی۔ وہ ابھی اس نہج پر سوچ رہی تھی کہ اچانک سونیا کے والد اندر آئے تو وہ چونک گئی، جیسے کسی گہری سوچ سے جاگ گئی ہو۔ وہ فوراً خود کو سنبھالنے لگی اور ایک لمحے کے لیے ان کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کی عمر زیادہ تھی، لیکن خضاب سے رنگے بال، مہنگے کپڑے، قیمتی گھڑی اور خود اعتمادی سے بھری شخصیت سے وہ کافی عمر چوڑ لگے۔ ویسے بھی امیر مرد کی عمر کون دیکھتا ہے؟ اس کا شاطر دماغ فوراً حرکت میں آیا۔ وہ جو خواب برسوں سے اپنی زندگی میں دیکھ رہی تھی، جو کچھ وہ چاہتی تھی، پیسہ، آسائش، ایک بہتر زندگی، وہ سب کچھ اس آدمی کے ذریعے حاصل ہو سکتا تھا۔ بس ذرا سی سمجھداری چاہیے۔ یہ سوچتے ہی اس کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ اس شخص کو اپنی طرف مائل کر لے تو اس کے سارے خواب حقیقت بن سکتے ہیں۔ اس نے اچانک چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور ایک دم سے کھڑے ہو کر اپنی آواز میں دنیا بھر کی نرمی اور پیار کو بھرتے ہوئے بولی، انکل آپ کو کچھ چاہیے؟ تو وہ اسے دیکھ کر چونکے۔ ارے آپ ناشتہ کرو، میں بس چائے پینے کے لیے آیا تھا، لیکن پتہ نہیں ملازمہ کہاں گئی ہے، میں اسے دیکھتا ہوں۔ تو وہ ایک دم سے ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں چائے بہت اچھی بناتی ہوں، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ تو وہ اسے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ فوراً چائے بنانے کے لیے چولہے کے پاس گئی۔ اس کے ہاتھ پھرتی سے کام کر رہے تھے، لیکن دل میں ایک الگ ہی منصوبہ بن رہا تھا۔ چائے بناتے ہوئے وہ سوچ رہی تھی کہ کیسے وہ اس موقع کو اپنے حق میں استعمال کر سکتی ہے۔ چائے تیار ہوئی تو اس نے کپ کو احتیاط سے اٹھایا اور آہستہ آہستہ ان کے قریب گئی۔ چائے دیتے ہوئے وہ ان کے قریب ذرا سا جھکی اور کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے بولی، یہ لیجیے آپ کی چائے۔ تو کمال صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرا اور دانت دیتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ واہ، چائے تو بہت اچھی بنی ہے۔ اپنی تعریف سن کر وہ دل ہی دل میں خوش ہوئی اور پھر ایک ادا کے ساتھ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں تو وہ جان گئی کہ تیر نشانے پر لگا ہے۔ اتنی سی عمر میں وہ ایک مرد کی نگاہ شناس بن چکی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس کی چال کامیاب رہی۔ وہ ان کی نگاہوں میں آ چکی تھی۔ بس اتنا بھی بہت تھا۔ وہ اندر ہی اندر وہ اپنے اگلے قدم کا منصوبہ بنا رہی تھی۔ آپ اس عمر میں بھی کتنے ہینڈسم ہیں،
لگتا ہی نہیں اتنے بڑے بچوں کے والد ہیں، اور آپ کا لائف سٹائل بھی کتنا شاندار ہے۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں اگر میرے پاس بھی ایسا کچھ ہوتا تو زندگی کتنی آسان ہو جاتی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہلکی سی سرد آہ بھری، جیسے وہ کسی گہرے دکھ کا اظہار کر رہی ہو۔ کمال صاحب نے غور سے اس کی طرف دیکھا اور پھر زمینہ انداز میں بولے، زندگی میں ہر چیز آسانی سے نہیں ملتی، بعض اوقات اگر موقع ملے تو ہمیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کافی واضح اشارہ تھا۔ کشمالہ کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ جان گئی کہ اس کا جال بچ چکا ہے، اب اسے بس دیکھنا تھا کہ کب اور کیسے صیاد اپنے دام میں آئے گا۔ کمال صاحب تو اس کے چہرے پر سے نگاہ ہٹا ہی نہیں پا رہے تھے کہ اتنے میں سونیا کچن میں آئی۔ وہ تھوڑا سا سنبھل کر بیٹھ گئے، پھر وہ سونیا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی آئی، لیکن کمال صاحب بہانے سے کئی بار سونیا کے کمرے میں آ چکے تھے، اور وہ یہ بات بہت اچھے سے جان گئی تھی کہ ان کا آنا بلا سبب نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے انتہائی کمال ہوشیاری کے ساتھ کشمالہ کو اپنا پرسنل نمبر دیا اور چپکے سے کہا کہ جب بھی فری ہونا مجھے کال کرنا۔ تو کشمالہ نے انہیں بھرپور یقین دلایا اور ساتھ ہی اپنے سستے سے فون کی 100 خرابیاں بھی گنوا دیں۔ تو انہوں نے اسے کہا کہ وہ شام تک اس کے لیے نیا فون ارینج کر دیں گے۔ تو وہ خوشی سے ہی نہال ہو گئی۔ وہ ڈنر کر رہی تھی کہ اچانک سونیا کا بھائی ڈرائنگ روم میں آیا۔ جیسے ہی کشمالہ کی نظر اس پر پڑی، وہ حیران رہ گئی۔ وہ اتنا ہینڈسم اور پرکشش تھا کہ سونیا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ یہ ہے میرا بھائی ذیشان، سونیا نے خوشی سے تعارف کروایا۔ تو کشمالہ نے فوراً اسے سلام کیا۔ تو ذیشان اس کے بے پناہ حسن کو دیکھ کر ایک دم ہی فریفتہ ہو گیا۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر ان کے ساتھ ہی کھانے کے لیے بیٹھ گیا، لیکن سب سے نظر بچا کر وہ کشمالہ کی طرف بھی دیکھ لیتا تو کشمالہ دل ہی دل میں مسکرانے لگتی کہ میرے حسن کے دیوانے تو اس گھر میں ہی دو نکل آئے، چلو اب دیکھتے ہیں کہ کس کا انتخاب کرنا ہے۔ وہ بار بار دونوں کی طرف ایک ادا سے دیکھتی، لیکن بیگم کمال کو کشمالہ کا اپنی فیملی کے ساتھ ڈنر کرنا بہت ہی عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ وہ اپنے شوہر کا رویہ دیکھ کر شدید حیران تھیں کہ وہ بار بار کشمالہ کو مخاطب کر کے کوئی نہ کوئی ڈش کھانے کا کہتا۔ اس سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، اور یہی بات ان کے لیے شدید حیران کن تھی۔ دوسری طرف انہیں کشمالہ کافی تیز ترار سی لگی۔ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی بھی کاروباری خاندان سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ انہیں یہ بہت ہی ترسی ہوئی مخلوق لگی جس نے کبھی کچھ نہیں دیکھا ہوتا۔ ان کا ماتھا تو اس وقت ٹھنکا جب منگنی کی رسم ختم ہونے کے بعد اس نے گھر جانے کی بات کی، تو اس کی والدہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اس کے گھر سے تو کوئی گاڑی نہیں آئی، بلکہ سونیا اسے گھر چھوڑنے کی آفر کر رہی تھی۔ تو انہوں نے سونیا کو انتہائی کڑی نظروں سے دیکھا۔ وہ بھی کچھ بولنے ہی والی تھی کہ اس کے بھائی ذیشان نے ایک دم کشمالہ کو کہا کہ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ تو کشمالہ خوشی خوشی اس کے ساتھ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ تو سونیا کی والدہ نے پریشانی سے سونیا کی طرف دیکھ کر کہا، یہ تم نے کس بلا کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے کہ اسے اپنے گھر کا راستہ بھی دکھا دیا؟ تو اس نے حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، امی آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں ٹھیک بات کر رہی ہوں، مجھے لڑکی انتہائی لالچی اور خود غرض لگی ہے۔ تم نے اس کی آنکھیں نہیں دیکھی کیا؟ یہ کسی بھرے پورے کھاتے پیتے گھرانے کی آنکھیں نہیں ہیں۔ آئندہ اس لڑکی کو لے کر گھر مت آنا۔ وہ اسے تنبیہ کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، لیکن سونیا کو اپنی ماں کی کوئی بات بھی پسند نہیں آئی۔ دوسری طرف ذیشان تو کشمالہ کو دیکھتے ہی اس پر لٹو ہو چکا تھا، جبکہ کشمالہ تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اسے تو لگا کہ جیسے اس کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں۔ وہ جب گھر لوٹی تو اس کے بابا ابھی تک نہیں آئے تھے، تو اس نے شکر کے کلمے پڑھے اور آرام کا بہانہ کر کے وہ کمرے میں جا کر لیٹ گئی اور چپکے سے اپنے پرس میں رکھی موٹی رقم کی گڈی پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ یہ رقم اسے چپکے سے کمال صاحب نے دی تھی کہ اپنے پسند کے کپڑے بنوا لینا۔ جب اس نے جان بوجھ کر برانڈڈ کپڑوں کا ذکر اس طرح کیا کہ اس نے آج تک کبھی برانڈڈ کپڑے نہیں پہنے، تو انہوں نے جھٹ پٹ سے بڑی سی رقم اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ پھر انتہائی مہنگا فون بھی اسے گفٹ کر دیا۔ اس نے موبائل نکالا اور پھر سوچا
کہ ان میں ان لڑکوں کے نمبر ایڈ کروں یا نہ کروں جن سے وہ ڈھیروں مال اکٹھا کر چکی تھی، لیکن پھر اگلے شکار کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی۔ اس نے کئی لڑکوں سے شادی کے لارے لگا رکھے تھے، لیکن وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی خود مختار نہیں تھا۔ سبھی کسی نہ کسی طرح اپنے باپ کے پیسوں پر عیاشی کر رہے تھے، جبکہ وہ چاہتی تھی کہ جس سے وہ شادی کرے وہ مکمل طور پر خود مختار ہو، اسے کسی کے سامنے جواب دینا ہونا پڑے۔ پھر اس کے دماغ میں یہ فیصلہ کیا کہ جب ایک انتہائی موٹی اسامی اس کے ہاتھ لگ ہی گئی ہے تو پھر کیا ضرورت ہے ادھر ادھر زور آزمائی کرنے کی، اور اب تو اس کے پاس بہترین چوائسز بھی ہیں، لہٰذا وہ اس بار کوئی بھی جلد بازی کا فیصلہ نہیں کرے گی، بلکہ سوچ سمجھ کر اپنے قدم آگے بڑھائے گی۔ لیکن اس کے ذہن میں جنگ چھڑ چکی تھی۔ ایک طرف سونیا کا امیر اور با اختیار باپ کمال صاحب تھے جو اپنی جائیداد اور دولت کے مالک تھے، اور دوسری طرف ان کا جوان خوبصورت بیٹا ذیشان جو مستقبل میں کمال انڈسٹری کا وارث بن سکتا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ ان دونوں میں سے وہ کس کا انتخاب کرے تاکہ اس کا مستقبل محفوظ ہو جائے اور وہ عیش و عشرت سے بھرپور زندگی گزار سکے۔ لہٰذا اس کا دل کا ووٹ ذیشان کی طرف گیا۔ ذیشان جوان پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اور وہ سوچتی تھی کہ جب کمال صاحب ریٹائر ہوں گے تو ذیشان ہی اس انڈسٹری کا مالک بنے گا۔ یہی سوچ کر اس نے ذیشان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیا۔ وہ اکثر اس سے موٹی رقم لیتی اور خوب خرچ کرتی۔ مہنگے کپڑے، زیورات اور دوسری عیاشیاں اس کے معمول کا حصہ بن گئیں۔ ذیشان بھی اسے خوش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا اور اسے اپنا لائف پارٹنر بنانے کا ذہن بنا چکا تھا۔ لیکن پھر ایک دن کشمالہ کو ذیشان سے متعلق حقیقت کا پتہ چلا جس نے اس کے خوابوں کو بکھیر کر رکھ دیا۔ ذیشان سونیا کا سوتیلا بھائی تھا، جبکہ کمال صاحب کی جائیداد کی وارث سونیا تھی، کیونکہ کمال صاحب نے اپنے تمام کاروبار اور جائیداد سونیا کے نام کر رکھے تھے۔ یہ سن کر اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ سوچتی رہی کہ اگر وہ ذیشان کے ساتھ رہتی ہے تو اس کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ اگر یہ لوگ اسے اپنے کاروبار میں کوئی اہم پوسٹ نہیں دیتے تو پھر تو اس کی وہی 9 to 5 والی جاب ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ دوبارہ سے اپنی حکمت عملی بنانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ ذیشان جوان اور پرکشش تو تھا، لیکن کمال صاحب کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ ایسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی جس میں اختیار نہ ہو، اور ذیشان پر وہ مکمل بھروسہ نہیں کر سکتی تھی، خاص طور پر جب سونیا ساری دولت کی اکیلی وارث تھی۔ وہ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچی کہ ذیشان کے ساتھ زندگی گزارنا سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ ذیشان سے دوری اختیار کرنی ہوگی اور کمال صاحب کو اپنے قریب لانا ہوگا۔ کمال صاحب عمر میں کافی بڑے تھے، لیکن جائیداد کے مالک تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ انہیں اپنا جیون ساتھی بنا لے گی تو وہ زندگی کی ہر آسائش اور سکون حاصل کر سکتی ہے۔ اس نے ذیشان سے دوری اختیار کرنی شروع کر دی۔ اب وہ اسے ملتی بھی کم تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی باتوں میں بھی سرد مہری آنے لگی۔ ذیشان کو یہ بدلاؤ فوراً محسوس ہوا، لیکن وہ یہ بات سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب اس نے کشمالہ سے اس بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تو وہ بات ٹال دیتی اور ذیشان کو نظر انداز کرنے لگی۔ ذیشان کے دل میں غصہ اور مایوسی بڑھنے لگی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جس لڑکی پر وہ اتنے دنوں سے پیسے لوٹا رہا تھا وہ اب اس سے دور ہو رہی ہے۔ وہ یہ بات قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا کہ شاید اس نے اس کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے۔ ذیشان کے دل میں انتقام کا جذبہ پیدا ہونے لگا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ اسے اس طرح چھوڑ نہیں سکتا، اسے سبق سکھانا ضروری ہے۔ کشمالہ کو ذیشان کے غصے اور مایوسی کا اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنی نئی حکمت عملی پر عمل کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ اس کا واحد مقصد کمال صاحب کو اپنے قریب لانا تھا تاکہ وہ ان کی دولت کا حصہ بن سکے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ اب وہ کمال صاحب کو متاثر کرنے کے طریقے پر غور کرنے لگی۔ دوسری طرف کمال صاحب نے جب یہ دیکھا کہ ان پر ایک انتہائی کم عمر لڑکی مر مٹی ہے تو وہ اس کے قریب آ گئے۔ وہ اس کی بے پناہ توجہ پا کر کھل سے اٹھے۔ یہی وجہ تھی
کہ دن میں ایک وقت کا کھانا وہ اس کے ساتھ ہوٹل میں جا کر کھاتے۔ کشمالہ کے تو دن ہی پھر گئے۔ وہ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتی، بلکہ گھر پر بھی کھانا پیک کروا کے لے جاتی۔ اب بس وہ یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح کمال صاحب اسے شادی کے آفر کر ڈالیں تو وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر انہیں ہاں کر دے گی۔ لیکن اس کی خواہش پوری ہونے سے پہلے اسے ذیشان نے رنگ کے ہاتھوں ہوٹل میں اپنے ستیلے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھ لیا، جہاں پر وہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے انتہائی رومانٹک انداز میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو اس کا خون ہی کھول اٹھا۔ تو گویا وہ ایک امیر مرغا پھانس چکی ہے، تبھی مجھ سے دور ہو گئی۔ ذیشان کو کسی پر قرار نہیں تھا، چنانچہ ایک دن اس کی یونیورسٹی چلا گیا۔ اپنی یونیورسٹی میں ذیشان کو دیکھ کر کشمالہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب ذیشان نے اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھنے کی پیشکش کی تو اسے پہلے تو جھجک ہوئی، لیکن ذیشان کے پرجوش اصرار اور مسکراتے ہوئے چہرے نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس پیشکش کو قبول کرے۔ ذیشان کے چہرے پر موجود مسکراہٹ اور اس کی گاڑی کی چمک دمک نے کشمالہ کو دھوکے میں ڈال دیا کہ شاید سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھی اسے لگا کہ وہ بدترین غلطی کر بیٹھی ہے۔ ذیشان نے گاڑی کا دروازہ زور سے بند کیا اور تیزی سے گاڑی کو چلانا شروع کر دیا۔ کشمالہ نے محسوس کیا کہ ذیشان کی آنکھوں میں وہ نرمی اور محبت نہیں تھی جو پہلے کبھی دکھائی دیتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، غصہ، انتقام اور انتہا درجے کا جنون۔ گاڑی کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی اور کشمالہ کا دل جیسے بیٹھا جا رہا تھا۔ ذیشان پلیز گاڑی آہستہ چلاؤ، کشمالہ نے گھبراتے ہوئے کہا، لیکن ذیشان نے اس کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا۔ کیا ہوا کشمالہ، ڈر کیوں رہی ہو؟ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے، ذیشان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور گاڑی کی رفتار مزید بڑھا دی۔ کشمالہ نے بار بار ذیشان سے گاڑی روکنے کی التجا کی، لیکن ذیشان سنی انسنی کر رہا تھا۔ کشمالہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا اور وہ بے بس ہو کر سوچنے لگی کہ کیسے خود کو اس مصیبت سے بچائے۔ کچھ دیر بعد ذیشان اسے شہر کے باہر ایک ویران فارم ہاؤس میں لے آیا۔ گاڑی جیسے ہی فارم ہاؤس کے دروازے پر رکی، کشمالہ نے فوراً گاڑی سے اترنے کی کوشش کی، لیکن ذیشان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ یہاں سے بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کشمالہ تمہیں میرے ساتھ ہی رہنا ہوگا، ذیشان نے ایک دھمکی آمیز لہجے میں کہا اور اسے زور سے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ ذیشان سے روک کر معافی مانگنے لگی۔ ذیشان پلیز مجھے جانے دو، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ذیشان نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے فارم ہاؤس کا دروازہ کھولا اور کشمالہ کو اندر گھسیٹ کر لے گیا۔ اندر کا ماحول سرد اور خوفناک تھا۔ کمرے کی دیواروں پر مدھم روشنی پڑ رہی تھی اور اس ماحول نے کشمالہ کے دل میں خوف کو مزید بڑھا دیا۔ ذیشان نے کشمالہ کو کمرے کے درمیان میں دھکیل دیا اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ کشمالہ کا دل دھڑک رہا تھا اور وہ کانپتے ہاتھوں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک کمرے کا ایک اور دروازہ کھلا اور 4 لڑکے اندر داخل ہوئے۔ ان لڑکوں کو دیکھتے ہی کشمالہ کا خون منجمد ہو گیا، کیونکہ یہ وہی لڑکے تھے جن سے محبت کے عہد و پیمان کر کے اس نے دھوکے دیے تھے۔ ان کے چہروں پر ایک عجیب سی وحشت تھی اور ان کے ارادے بالکل واضح تھے۔ کشمالہ نے کانپتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہ کمرے کے کونے میں جا کر پھنس گئی۔ ذیشان پلیز مجھے جانے دو، کشمالہ نے چیخ کر کہا، لیکن ذیشان نے اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہی تمہارا انجام ہونا تھا کشمالہ، تم نے محبت کے فریب میں ہم سب کو دھوکہ دیا ہے اور اب تمہیں اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ وہ چاروں لڑکے آہستہ آہستہ کشمالہ کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کا دل خوف کے مارے پھٹنے لگا۔ وہ یہ سمجھ چکی تھی کہ ذیشان نے اسے ایک ایسے جال میں پھنسا دیا ہے جہاں سے نکلنا ممکن نہیں رہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے
اور وہ زور زور سے چیخنے لگی، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ ذیشان کے چہرے پر ایک شفاف مسکراہٹ تھی۔ وہ اس کی بے بسی کا لطف اٹھا رہا تھا اور اسے سکون مل رہا تھا۔ وہ اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب رہا۔ کشمالہ کو اپنی غلطیوں کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ پھنس چکی تھی اور اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے جو چالیں دوسروں کے خلاف چلی تھیں وہ اب اس پر الٹی پڑ چکی تھیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کشمالہ کو احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی میں کتنی غلط راہوں پر چلتی رہی۔ اس کے جسم پر سرد پسینے کی بوندیں چمکنے لگیں۔ وہ چاروں کو اپنی طرف آتے دیکھ رہی تھی۔ ذیشان کے چہرے پر شفاف مسکراہٹ اور ان لڑکوں کی وحشت بری نظروں نے اسے بے حد خوفزدہ کر دیا تھا، لیکن کشمالہ کے اندر کہیں نہ کہیں زندہ رہنے کی، خود کو بچانے کی ایک تڑپ تھی۔ اس کے دماغ میں ہزاروں خیال آ رہے تھے، مگر ایک بات واضح تھی، اسے یہاں سے ہر حال میں نکلنا تھا، ورنہ اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ذیشان کو کچھ دیر باتوں میں الجھانے کی کوشش کی۔ ذیشان پلیز، تم جانتے ہو میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ میں تمہاری دوست تھی اور اب بھی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس نے اپنے خوف کو چھپانے کی کوشش کی۔ ذیشان نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی، لیکن وہ لڑکے لمحہ بھر کے لیے رکے۔ کشمالہ نے یہ موقع غنیمت جانا اور فوراً کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی۔ خوش قسمتی سے دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ وہ باہر نکلی تو فارم ہاؤس کے آس پاس اندھیرا تھا، لیکن کشمالہ کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اسی لیے وہ بغیر کسی سمت کا خیال کیے بھاگتی چلی گئی۔ ذیشان اور وہ لڑکے اس کے پیچھے آ رہے تھے، لیکن وہ تیز رفتاری سے دوڑتی رہی۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایک سڑک نظر آئی، جہاں سے وہ ایک گزرتی ہوئی گاڑی کو روکنے میں کامیاب ہو گئی۔ ڈرائیور نے اس کی حالت دیکھ کر گاڑی میں بیٹھنے کی اجازت دی اور اسے فوراً شہر کی طرف لے گیا۔ کشمالہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی عزت بچ گئی اور وہ اس خوفناک جگہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ گھر پہنچتے ہی کشمالہ کا دل چاہا کہ وہ سونیا کے والد کمال صاحب کو فوراً اس واقعے کی خبر دے تاکہ ذیشان کو سزا ملے۔ اس نے کئی بار کمال صاحب کو فون کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ بے چین ہو گئی تھی، کیونکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ کمال صاحب سے ساری حقیقت بیان کرے گی اور ساتھ ہی ان سے شادی کا مطالبہ بھی کرے گی تاکہ وہ اس آسائش بھری زندگی کا حصہ بن سکے جو اس کے خوابوں کا محور تھی۔ کئی بار فون کرنے کے بعد آخرکار اس نے سونیا کو فون کیا، لیکن جب سونیا نے فون اٹھایا تو کشمالہ کی سانسیں رک گئیں۔ سونیا کی آواز میں ایک عجیب سی اداسی تھی۔ کشمالہ، بابا نہیں رہے، انہیں کل رات دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ یہ سن کر کشمالہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ اس کا دل دھڑکنا بند ہو گیا اور ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ زمین پر بیٹھ گئی اور اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ جس زندگی کا خواب دیکھ رہی تھی وہ ایک لمحے میں ختم ہو چکا تھا۔ کمال صاحب کی موت کا مطلب یہ تھا کہ اس کی تمام منصوبے اور ارادے چکنا چور ہو چکے تھے۔ وہ کئی دنوں تک صدمے میں رہی، گم سم، کچھ بولے بغیر، سارا دن گھر میں بند رہتی۔ وقت گزرتا گیا اور کشمالہ کے والدین اس کی شادی کے بارے میں فکر مند ہو گئے۔ اس کے والد نے اپنی بہن سے اس کا رشتہ طے کر دیا تھا، جن کا بیٹا فیاض ایک موبائل ریپیئرنگ کی دکان چلاتا تھا۔ کشمالہ کی والدہ کو اندیشہ تھا کہ شاید کشمالہ اس رشتے کو قبول نہ کرے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایک شاہانہ زندگی کی خواہاں تھی۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کشمالہ نے بغیر کسی اعتراض کے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ یہ اس کی والدہ کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا، کیونکہ وہ اس سے انکار کی توقع کر رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں جلدی ہو گئیں اور کشمالہ نے دلہن کے روپ میں فیاض کے گھر قدم رکھا۔ اس فیصلے کے پیچھے کشمالہ کی زندگی کا نیا سبق چھپا ہوا تھا۔ اس نے اپنی زندگی کے حالیہ تجربات سے سیکھا کہ دنیا کی تمام دولت اور آسائشیں اس وقت بے معنی ہو جاتی ہیں جب انسان کی عزت داؤ پر لگی ہو۔
ذیشان کے ساتھ ہونے والے واقعے نے اسے ایک خوفناک حقیقت کا سامنا کروایا، اور وہ جان گئی کہ عزت اور سکون ہی زندگی کی اصل دولت ہے۔ اب کشمالہ ایک سادہ اور شریفانہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن اس کے دل میں سکون تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ زندگی میں عزت ہی سب سے بڑی چیز ہے، اور وہی حقیقی خوشی کا ذریعہ ہے۔ فیاض کے ساتھ اس کی زندگی سادہ تھی، لیکن اس سادگی میں سے وہ سکون مل رہا تھا جو شاید دولت کی چکا چوند میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیتی۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر کہانی آپ تک بر وقت پہنچے، اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔